اپنی اجرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا نا، رب فرماتا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اس گھر کی نیویں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل تو کھڑے ہو کر دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہماری طرف سے قبول فرما یہ تحفہ، انک انت السمیع العلیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو سنتا اور جانتا ہے۔ اب آپ توجہ کرنا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مولا یہ گھر کی تعمیر، اس کی تکمیل قبول فرما۔ جناب ابراہیم چنائی کر رہے تھے، ان کے بیٹے اسماعیل مسالہ اور گارا بنا کے دے رہے تھے۔ یہ جو مقام ابراہیم پر پتھر لگا ہے، پتہ ہے کون سا پتھر تھا؟ اسپرنگ اور سیڑھی کا یہ کام کرتا، جتنے نبی بلند جاتے اتنا پتھر اوپر چلا جاتا۔ کون سبحان اللہ؟ جتنی ضرورت ہوتی پتھر اتنا اوپر چلا جاتا، جب نبی کو نیچے آنے کی ضرورت پڑتی پتھر نیچے آ جاتا، یعنی یہ پتھر نبی کی معاونت میں رہا، مددگاری میں رہا۔ تو جب آپ کھڑے ہوئے اسی پتھر کے اوپر، کھڑے ہو کر آپ نے یہ دعا کی، کیا آواز ہے؟ میرے ابراہیم، مقام میرا خانہ کعبہ تو بن گیا، اب اس کی مزدوری میں کیا دوں؟ قاضی ثنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پتہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ نہ سونا، نہ چاندی، نہ جنت، نہ زیور، فرمایا اللہم اجعل لی، نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب قبلہ زندہ باد، الحمدللہ، تشریف رکھیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، تشریف رکھیں آپ، ماشاء اللہ، علماء کرام کی زیارت بھی کریں۔ اور مختصر سی وقت میں عرض کر دوں کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ ہماری طرف سے قبول فرما، جو تحفہ عطا فرمایا، تو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے وہ پتھر پگھل گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یوں تو ابراہیم علیہ السلام لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں پتھروں پہ پیغمبر چلتے رہے، کوئی پتھر کبھی گلا نہیں، کوئی پتھر کبھی پگھلا نہیں۔ اس پتھر کے پگھلنے کا مطلب کیا ہے کہ فرماتے ہیں یہ پتھر اس لیے گل گیا، اس لیے کہ اس کے سینے پر کھڑے ہو کر خلیل اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان فرمایا تھا۔ میلاد کا ذکر سنتے ہی قدموں کے نیچے پتھر بھی گل گیا۔ تو میں یاد کر رہا تھا آپ دنیا کی، دونوں جہاں کی سب سے بہترین مجلس میں ہو، یہ محفل میلاد ہے، یہ وہ مجلس ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے میرے نبی کا میلاد بیان فرمایا تو وہ پتھر بھی پگھل گیا۔ تو اللہ کرے اس میلاد کے صدقے میں ہم گناہگاروں کے دل بھی پگھل جائیں اور ہم نبی کے سچے پکے غلام بن جائیں۔ تو میرے دوستو، میں عرض جو کر رہا تھا شروع میں کہ آج دنیا یہ کہتی ہے، میں نے اکثر سنا انٹرنیٹ کی دنیا میں دیکھو بڑے بڑے مولانا حضرات ماشاءاللہ داڑھی مبارک بڑی لمبی، ٹوپی بھی، تسبیح بھی، دارالعلوم بھی بڑا بلند، اور آبجیکشن کر رہے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ یہ محفل میلاد آپ کیوں مناتے ہو؟ اس کا پروف دو، اس کے ثبوت دو۔ روز روشن میں سورج کے ہونے کی دلیل آنکھ والے کی آنکھ کافی ہے، تو وہ کوئی اندھا، وہ کوئی نابینا ہی تو ہو سکتا ہے جو دن میں چمکتے ہوئے سورج کا ثبوت مانگے کہ بتاؤ سورج کہاں پر ہے۔ گویا آپ اپنے دل سے فیصلہ کرو کہ اللہ کے محبوب کی ذات بھی کریٹیسائز کے لائق ہے، کہ آپ کی ذات ایسی ہے کہ اس پر کوئی اعتراض کیا جائے، اس کے اوپر کوئی آبجیکشن، اس کے اوپر ان کے اوپر کوئی نقص تلاش کیا جائے۔ یہ منافق اور منکر ہی کا کام ہو سکتا ہے، کوئی مومن کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ محفل میلاد انہیں قرآن میں نظر نہ آیا، حالانکہ پورا قرآن میرے نبی کا میلاد ہے۔ خود سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں سیلیبریشن نہیں ہے، اسلام میں کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے، اسلام میں پرانی یادوں کو تازہ کر کے کوئی جشن منانا نہیں ہے، قرآن میں یہ پرانے جلسے اور جلوس جو آپ مناتے ہو یہ نہیں ہے۔ اور جب مطالعہ کیا قبلہ مفتی فاروق صاحب جو کہ عصر حاضر میں ان کے منہ پہ نہیں عرض کر رہا ہوں، میں ان کے پس پردہ بھی عرض کرتا ہوں لوگوں سے کہ ہمارے یہ شمشیر بے نیام ہے آج کے دور میں،
کوئی باجی، کوئی قاضی، کوئی حاجی، کوئی نون مولوی جب اسلام کے اوپر کوئی حرف لائے، اعتراض کرے تو یہ بابانگ دوحل ایک ننگی تلوار کی طرح کھل جاتے ہیں اور حتی طرح سے اس کا رد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں، عمر میں اور ترقیاں عطا فرمائے اور ان کے ظاہر اور پوشیدہ اعداء کے ضرر سے ان کی ذات کو اللہ تعالیٰ تا باقاعد حیات ان کو محفوظ فرمائے، اللہ ان کے درجات میں بلندیاں دے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ان سے پوچھو کہ بھائی اسلام میں سیلیبریشن نہیں، تم کیوں مناتے ہو؟ اور جب تاریخ کا مطالعہ کیا قسم خدا کی پتہ چلا اسلام تو اکثر سیلیبریشن کا نام ہے، پرانی یادگاروں کا نام ہے۔ میں آپ سے ایک مختصر عرض کرتا ہوں، یہ نماز کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے کم و بیش 3 صدیاں روتے رہے، 300 سال روتے رہے۔ تواریخ میں آتا ہے کہ آپ کے گالوں پر، چہرہ نورانی پر آنسو چل چل کے نالیوں کے نشان بن گئے، روتے رہے۔ ایک فجر ہوئی، ایک صبح کا وقت آیا، اچانک ایک فرشتہ آیا، آ کے عرض کیا ہے اللہ کے نبی آپ خوش ہو جائیں، آج اللہ آپ کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آج وہ وقت آ گیا جس کے انتظار میں آپ نے 3 صدیاں گزار دی، 300 سال گزارے، آپ نے روتے روتے اے آدم آج وہ دعا جو آپ 300 سال میں مانگ رہے آج اس کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے، جاؤ میرے پیغمبر کو خوشخبری سنا دو، آج ہم ان کی توبہ قبول کرنے والے ہیں، آدم آج ہم تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اچانک آواز آئی میرے آدم یہ دعا پڑھو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام دعا پڑھتے ہیں، آواز آتی ہے آدم ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ آدم علیہ السلام اٹھے، فرت مسرت میں آ کر شکرانے کے طور پر 2 نفل اس دھرتی پر آپ نے ادا کیے۔ جو یہ آپ نے سلام پھیرا اللہ کو آپ کی یہ ادا پسند آئی۔ میرے نبی معراج کی شب جب لقاء الہی سے مشرف ہوئے تو فرمایا میرے محبوب جو آدم نے 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے تھے نا، ہم تیری امت کے لیے ان کو فجر کے 2 فرض بنا دیتے ہیں۔ جب جب تیرا کوئی امتی فجر کے 2 فرض پڑھے گا گویا وہ میلاد آدم منا رہا ہے، وہ آدم کے 2 نفل کو یاد کر رہا ہے۔ تو بتاؤ 2 نفل تا قیام قیامت فجر کے پڑھے جاتے رہیں گے، یہ آدم توبہ آدم کا سیلیبریشن ہے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام کی یاد ہے کہ نہیں؟ اگر پرانی کو یاد نہیں بناتے تو ان منافقوں سے پوچھو کہ یہ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، یہ تو سنیوں سے بھی زیادہ دھڑا دھڑ سجدے کرتے ہیں۔ یہ پڑھ کے پتھر لکھ لکھ کے چور، جس پڑھنے وچ اللہ راضی وہ پڑھنا کچھ اور بات۔ اس سے آگے فرماتے ہیں کہ تواریخ روایات اور بھی آتی، چلو میں ایک عرض کر دیتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے یہاں عمر کے آخری اوائل میں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو دائی نے آ کر خبر سنائی ابراہیم آپ کے گھر میں ایک چاند سا بچہ پیدا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جا کر کے جب دیکھا بڑا خوبصورت بچہ میرے گھر میں، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، آپ نے شکرانے کے طور پر 4 نفل ادا کیے۔ وہ 4 نفل جب میرے نبی معراج کی رات کے فرمایا میرے محبوب ابراہیم علیہ السلام کی جو 4 نفل تھے نا شکرانے کے، ہم آپ کی امت کے لیے وہ ظہر کے 4 فرض بنا دیتے۔ ظہر کی 4 رکعت نماز فرض عطا کی گئی۔ بہرحال یہ جب جب کوئی ظہر کے 4 فرض پڑے گا گویا وہ نماز کی شکل میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا میلاد منا رہا ہے۔ میلاد کس چیز کا نام ہے؟ کسی پہاڑ یا پتھر کا؟ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ بعثت نبوت اور مقصد نبوت کو بیان کرنا۔ میرے نبی کب آئے، کیوں آئے، آپ کیا لائے، آپ کے آنے سے کیا ملا، وغیرہ وغیرہ۔ عصر کا وقت جناب عزیر علیہ السلام، چونکہ وقت کم ہے، میرے مفتی صاحب اور جب میرے پیچھے کوئی بولنے والا ہو نا تو میں کبھی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے بات کو سمیٹا جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے جس کی چھتیں گری ہوئی، مکان تباہ، لوگوں کی جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی۔ آپ حیران ہوئے اور عرض کیا مولا تو ان بوسیدہ ہڈیوں کو پھر سے زندہ کرے گا، پھر سے کیسے زندہ کرے گا؟ آواز آئی میرے نبی کہ
کیا تمہیں یقین نہیں کہ میں زندہ کروں گا؟ اور نبی کا یقین، عرض کی میرے مولا میرا ایمان میرا یقین میں قربان جاؤں، مگر میں دل کی تسلی کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ فرمایا اچھا بس اتنی بات میں حضرت عزیر علیہ السلام وصال کر گئے، نبی وصال کر گئے۔ اب مدت کے بعد پھر زندہ ہوئے، آپ کی سواری کا جانور آپ کے ساتھ تھا، دراز گوشت، اور آپ کے ٹفن یا کسی چیز میں بستہ کھانا سفر کے لیے گرما گرم پیک کیا ہوا۔ نبی وصال کر گئے، پھر زندہ ہوئے، آواز آئی عزیر علیہ السلام کو، کم لبثت، تم کتنی دیر میں بیدار ہوئے، کتنی دیر سوئے رہے؟ تو بتا نبی نے کیا عرض کیا، لبثت یوم او بعض یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا رہا۔ آواز آئی نہیں، تمہیں پتا ہے 100 سال کے بعد تم دوبارہ اٹھے ہو، 100 سال تم انتقال کیے رہے۔ اچھا کہا اپنے سواری کے جانور کو دیکھو۔ آپ نے جب اس دراز گوشت کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی، مٹی سے مٹی مل گئی۔ آپ نے کھانے کی طرف دیکھو، جب اس کھانے کی طرف دیکھا تو وہ ویسے ہی گرم تھا جیسے آپ گھر سے لے کے چلے تھے۔ کون سبحان اللہ۔ اب اللہ نے اپنی قدرت کو دکھایا، تقویت اور قوت کے لحاظ سے اس جانور سے یہ کھانا کمزور تھا، چلو اگر فنا ہونا تھا تو ہوتا یہ کہ کھانا مٹی بن جاتا، کم سے کم اس گدھے کی ہڈیاں تو ہوتی، وہ سلامت ہوتا۔ کہانی اس کے برعکس طاقتور جانور مٹی میں مل گیا اور ایک ناتواں کمزور سا کھانا ابھی تک گرم ہے، 100 سال گزر گئے۔ فرمایا کہ اب ایسا تم دیکھنا چاہتے ہو، مردوں کا کیسے زندہ کروں گا؟ اس جانور کو آواز لگاؤ۔ آپ نے جب اس گدھے کو آواز دی، میرے کہنے میں آپ کے سننے میں پھر بھی ٹائم لگ رہا ہے، اس سے بھی جلدی وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ کہاں سے آئی؟ ہڈیاں، گوشت، سانس لیتا ہوا، ہانکتا ہوا وہ آپ کے پاس آیا۔ آپ فوراً سجدے میں گر گئے، عرض کیا کہ ان ربی علی کل شیء قدیر۔ آپ پکار اٹھے کہ مولا تیری قدرتوں کا کوئی جواب نہیں۔ آپ اٹھے اور بہرحال آپ نے 4 رکعت شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی۔ معراج کی رات فرمایا میرے محبوب، میرے عزیر نے شکرانے کے طور پر 4 نفل جو پڑے تھے، لو میں ان کو آپ کی امت کے لیے عصر کی نماز بنا دیتا ہوں، عصر کے 4 فرض بنا دیتا ہوں۔ جو عصر کے 4 فرض پڑے گا اس کو عزیر علیہ السلام کے یقین و ایقان اور ایمان کی پختگی کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو جو عصر کی نماز پڑھے گویا وہ عزیر علیہ السلام کا میلاد منا رہا ہے۔ ان کا میلاد یہ ایک سیلیبریشن ہے کہ نہیں؟ میں یاد کرنا چاہتا ہوں حضرت ایوب علیہ السلام، بیوی سے کچھ ناراضگی بنی، اس پر پیغام آیا کہ اے ایوب اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ خفا ہے، کچھ ناراض ہے۔ نبی کو یہ برداشت نہ ہوا، آپ روتے ہوئے اٹھے، وضو کیا، 4 رکعت کی نیت باندھی، 1 رکعت پڑھی، دوسری پڑھی، رو جا رہے ہیں، نماز پڑھے جا رہے ہیں، تیسری رکعت بمشکل پڑھی، چوتھی رکعت کے لیے اٹھے، پھر نبی زمین پر آ گئے، 3 بار اٹھے، مگر اتنا رو رہے تھے کہ آپ اٹھ نہ سکے۔ آواز آئی بس ایوب تم نے 4 کی نیت کی مگر 3 پڑھ پائے، ہمیں یہ 3 ہی تمہاری ادا پسند ہے۔ اپنے محبوب کو اللہ نے مغرب کے 3 فرض بنا دیے، وہ ایوب علیہ السلام کے 3 نفل۔ جاؤ زمین پر میری اپنی امت کو، میرے بندوں کو یہ 3 جو نفل حضرت ایوب علیہ السلام کے ہیں، یہ 3 فرض میں مغرب کے بنا دیتا ہوں۔ جو مغرب کے 3 فرض پڑے گا اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا، ان کی گریہ کا ثواب۔ بہرحال عشاء کے نماز کی 4 فرض اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی طرف سے بطور تحفہ عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، ارکان حج دیکھو، میدان عرفات میں ظہر اور عصر کے درمیان ایک حاجی کو انٹر ہونا ہی ہونا ہے، چاہے کچھ پڑھے یا نہ پڑھے۔ کیوں؟ اللہ کو یہ ادا پسند ہے۔ تم عصر
ظہر کے درمیان اس میدان میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ اس وقت میں یہاں آدم و حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی. تم اس وقت میں داخل ہو جاؤ, کچھ پڑھو یا نہ پڑھو. جب اس میدان میں اس وقت میں آؤ گے, حضرت آدم و حوا کی ملاقات کی یاد تازہ ہو جائے گی. یہ حاجیوں کے لیے رکن حج بنا دیا گیا. میرے دوستو, کون سا صفا و مروہ کے چکر جو ہے, حضرت حاجرہ علیہ السلام مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھتے ہو, ابراہیم علیہ السلام کی سنت. میں کہتا ہوں کون سی وہ چیز ہے اسلام کے اندر جو سیلیبریشن نہیں ہے, جو پرانی یادگار نہیں ہے. اگر اس سب چیز کو ان لوگوں کے مطابق میلاد کو مت مناؤ, پرانا جشن مت مناؤ, تو ان کے باقول پھر نماز کو چھوڑ دیا جائے, تلاوت کو چھوڑ دیا جائے, مناسک حج کو چھوڑ دیا جائے, سب چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. اس لیے ان کا کیا ہے, یہ چھوڑ بھی دیں گے. ہم دنیا چھوڑ سکتے ہیں, رسول اللہ کا میلاد نہیں چھوڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ مناتے رہیں گے. تو میرے دوستوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کے میرے آقا کا میلاد پڑھا, وہ پتھر پگھل گیا اور قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے ایک نشان بنا دیا گیا. تو ہم تو اس چیز کے قائل ہیں کہ نبی کے میلاد کے صدقے تو سارا اسلام ہمیں اللہ نے عطا فرمایا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کو چومنے گئے تو آپ بڑے کٹر قسم کے موقف تھے, اور حضرت عمر کا جلال. تو آپ جب حجر اسود کو چومنے لگے تو پہلے آپ نے فرت جوش میں آ کر فرمایا, انی اعلم انک حجر, میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, تو نہ مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. عمر تو صرف تجھے اس لیے چوم رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے لب تجھ پر لگتے ہوئے دیکھے ہیں, میں نے نبی کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. اے حجر اسود, بظاہر عمر تجھے چوم رہا ہے, تصور کی دنیا میں تجھ پر لب رکھ کے اپنے نبی کے لبوں کو بوسہ دے رہا ہوں, نبی کے لب چوم رہا ہوں. تو میرے دوستو, ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جس چیز کو پیاروں سے نسبت ہو جائے ہمارے یہاں اس کا احترام ہوا کرتا ہے, اللہ کے یہاں اس چیز کا احترام ہوا کرتا ہے. سورہ اصحاب کہف کے واقعے میں اصحاب کہف کے کتے کا بیان اللہ نے قرآن میں فرمایا. مولا, کتا بھی کوئی ذکر کرنے کی چیز ہے, تو نے اس قرآن میں اس کا ذکر فرمایا. جواب ملے گا, یہ عام کتا نہیں, یہ میرے ولیوں سے نسبت رکھنے والا کتا ہے, اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا ہے. تو میرے دوستو, ایک کتا, ایک پتھر یا کوئی اور جنس اس مخلوقات میں سے پیاروں سے منسوب ہو کر اللہ کی بارگاہ کی برگزیدہ شے بن جاتی ہے. ہم اور آپ تو مکلف ہیں, ہم وہ ہیں جن پر احکام شرع نافذ ہیں. اگر ہم رسول اللہ کے غلام بن جائیں ہمارے درجے کتنے بلند ہوں گے. تو دوستو, ہمارے نبی کا میلاد انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے ہم مناتے رہیں گے. تو گلاب والوں, آپ کو مبارک ہو. ان علماء کرام کو آپ نے مدعو کیا. اس چھوٹی سی بستی میں اتنے لوگ آ گئے, آپ کی اس بستی اور افراد اور گھروں کے لحاظ سے آپ بہت لوگ آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا, آپ کا آنا قبول فرمائے. ایک بار درود پاک پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا محمد المصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتحیۃ والثناء. میں 2 شعر عرض کر کے گزر جاتا ہوں, اس کے بعد قبلہ مفتی صاحب تشریف لائیں گے. میں عرض کرتا ہوں, میرے نبی فرماتے ہیں, کنت نبی و آدم بین الروح والجسد, میں تب بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منازل کو طے کر رہے تھے. تو میں عرض کرتا ہوں, اس سے پہلے ایک شعر ان کی فرمائش ہے تو میں یہ سب کا پڑھ دیتا ہوں, چونکہ آواز میں ساتھی فرماتے ہیں, جس ویلے آدم حوا تنا چن سورج تارے, اس ویلے بھی نور نبی دا تے دیندا سی چمکا رے, اس ویلے بھی نور نبی دا تے دیندا سی چمکا رے, تے قدر پانی دا مچھلی جانے, تے یا جانے
الغابی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانن اصحابی قدر سنے دا اللہ جانے یا جانن اصحابی. تو میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں مطالعاتی حالات کی وجہ سے، تخیلاتی پرواز کی وجہ سے اور سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی غلطی، کوئی گستاخی آداب مجلس میں، قرآن حدیث کے قواعد و قوانین میں ہوئی ہوں، میں آپ کو گواہ رکھ کے اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ فاشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.